السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان اگر اپنے اندر اور اپنے باہر پھیلی ہوئی کائنات میں ادنا سا بھی غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ وسیع و عریض کائنات اسی کے لیے بنائی گئی ہے اور اسی کے لیے مسخر کی گئی ہے، اور میں ان کے بجائے اس ذات کے لیے ہوں جس نے میرے لیے یہ کائنات اور یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ نیز اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو اپنی ذات و صفات اور اختیارات میں بھی یکتا ہے، کیونکہ دنیا کی تمام متضاد چیزیں، دن رات، زمین و آسمان اور ان میں پھیلی ہوئی تمام چیزیں صرف ایک ارادہ کے تحت چل کر ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، اور سب کی سب مل کر اپنے سے بعد آنے والی کمزور مخلوق یعنی انسان کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور یہ اتنی سیدھی سادی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، مسخر ہیں، اپنے خالق کے قانون کی پابند ہیں، اور اس کائنات کا خالق ایک اور صفات و اختیارات میں یکتا ہے۔ بس جب کوئی شے اپنے صانع کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک اور حصے دار نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ دونوں مخلوق ہیں، تو ایک مخلوق کس طرح اپنے خالق کی صفات و اختیارات میں شریک اور حصے دار ہو سکتی ہے؟ دوستو، اسی طرح رنگا رنگ عجائب قدرت کا نظارہ اور ان میں فکر و تدبر انسان کو یہ اعتقاد بخشتا ہے کہ اس کارخانے کا ایک قدیم اور ازلی خالق ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا وجود حتمی اور یقینی ہے، اس کا معدوم ہونا محال ہے، وہ ذات و صفات کے لحاظ سے ایک اور یکتا ہے، اس کی ذات و صفات اور اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہ آسمانوں میں ہے اور نہ ہی زمین میں، صرف وہی تمام صفات کمال سے متصف اور تمام خوبیوں اور کمالات کا جامعہ ہے، اور وہی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ نہ کسی چیز کا جزو اور اکنوم ہے اور نہ اس سے کوئی چیز جزو اور اکنوم ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ باپ، نہ کوئی اور رشتہ دار، بلکہ اس کے سوا سب کچھ اس کی مخلوق ہے، اور سب کچھ اس کے ارادے سے پیدا ہوا ہے اور اسی کے ارادے سے قائم ہے۔ پوری کائنات کی تدبیر و انتظام میں اس کا کوئی شریک و مددگار نہیں، اس کی قدرت بے انتہا ہے، اس کا علم و مشاہدہ لامحدود ہے، اس کا سمیع و بصیر والی صفات پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تمام مخلوقات اس کے علم اور مشاہدے میں ہیں، اور دنیا میں کوئی چیز نہیں جو اس کا احاطہ کر سکے، نہ کسی میں وہ حلول کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حلول کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اتحاد کرتا ہے۔ دنیا میں جو خوبی و کمال اور حسن و جمال نظر آ رہا ہے وہ اس کی صفات کمال کی تجلیات ہیں جو پردہ کائنات پر نظر آ رہی ہیں۔ پوری کائنات کی تدبیر و انتظام میں اس کا کوئی شریک و مددگار نہیں، اس کا تصرف نہ کبھی پہلے باطل ہوا اور نہ آئندہ باطل ہوگا، ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے اور اسی ذات سے زندگی ملتی ہے، اور اسی کے قوانین کے مطابق قوموں کو عروج و زوال ملتا ہے، اس پر نہ موت طاری ہوتی ہے نہ نیند اور اونگ۔ تمام مخلوقات یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی پیدائش و بقا اور اپنی نشو و نما و تربیت اور ترقی میں ہر آن صرف اسی کی مدد اور صرف اسی کے سہارے کا محتاج ہے، اور وہ خود کسی کے سہارے اور مدد کا محتاج نہیں۔ اس ذات پر اور اس کی لامحدود صفات کمال پر نہ کبھی زوال آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، اس کے تمام افعال اس کے ارادے سے صادر ہوتے ہیں، نہ کہ اضطراری طور پر۔
اس کی صفات کسی بھی وقت معطل نہیں ہوتی۔ اس کا ہر قانون حکمت، رحمت اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے ہر فعل اور ہر کام میں حکمت اور رحمتیں پنہاں رہتی ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بامقصد اور حکمت سے بنائی ہے۔ اس کا کوئی کام عبث و بیکار نہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ، پانی وغیرہ میں خاصیتیں رکھی ہیں، اس طرح کی خاصیتیں انسان کی سوچ، فکر، جذبات اور اس کے ارادے، اس کے قول و فعل اور کردار میں بھی ہیں، اور ہر شخص کو اپنا کیا ہوا ملنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان کائنات میں غور و فکر کر کے یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ جب تمام مخلوقات بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی گئیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی خلقت میں بے شمار مصالح پوشیدہ ہیں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ اس مخلوق کو جو ان سب کی مخدوم ہے، قدرت نے بے مقصد اور لا یعنی پیدا کیا ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ بس یقیناً اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ میں اس خالق کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، جس نے تمام چیزیں میرے لیے بنائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ نیز یہ دنیا کوئی مداری کا کھیل تماشا تو نہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اپنی دائمی زندگی یعنی آخرت کو خوشگوار بنائے۔ اس حقیقت کو پا لینے کے بعد انسان کسی مخلوق کی بندگی نہیں کر سکتا، نہ نفس کی، نہ انسانوں کی، اور نہ انسانوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق مثلا فرشتوں وغیرہ کی۔ چنانچہ وہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح وقت گزارتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی دنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا رہ گزر۔ اور یقیناً یہ دنیا ہے بھی ایک رہ گزر، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اور دنیا کی چیزوں کی خاطر نہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی اتنا احمق ہوتا ہے کہ عارضی خوشی کے لیے آخرت کی دائمی و ابدی خوشی، راحت و آرام اور لذتوں کو نظر انداز کر کے اپنی مسلسل اور آگے ترقی کرنے والی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو زمین و آسمان میں غور کرنے سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور انہی کی تفصیل و تشریح وہی الہی کرتی ہے۔ یہی حقائق انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہیں، اور انہی حقیقتوں پر مبنی انسانی زندگی کا فطری نظام انبیاء علیہم السلام پیش کرتے ہیں، جس کا نام اسلام ہے، اور اس کی آخری شکل کامل و مکمل صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہی وہ اسلام ہے جس کو کامل و مکمل طور پر اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کہلاتا ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جس میں نہ تبدیلی کی گنجائش ہے اور نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کمی بیشی کا امکان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔